हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक के रिएक्शन में। मैं हूं कविता और आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ऐसा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में अक्सर आता रहता है, क्योंकि जब भी मैं कभी म्यूजिकल वीडियोस डालती हूं तो बहुत लोग मुझ में कमेंट करके कहते हैं कि इस्लाम में म्यूजिक हराम है, इस्लाम में म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। उसी से रिलेटेड मुझे एक वीडियो दिखी है विच सेज कि व्हाई म्यूजिक इज फॉरबिडन इन इस्लाम बाय साहिल अदीम। तो जैसे कि आप लोगों की रिक्वेस्ट है, मैं फटाफट अब चैनल पे वीडियोस आप लोगों की ख्वाहिश के हिसाब से अपलोड करती जाऊंगी। आप लोग चैनल पे बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए और रोज़ाना 9 बजे आपको कुरान के लाइव ट्रांसलेशंस वहाँ पे मिलते रहेंगे और आप मुझे अच्छी अच्छी स्टोरीज़ और वीडियोस को सजेस्ट कर सकते हैं और आपकी सारी ख्वाहिशें वहाँ पे पूरी होने वाली हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब बटन ऑन करें। साथ ही आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं कि इस्लाम में क्यों गुनाह है म्यूज़िक, यानी म्यूज़िक क्यों फॉरबिडन है इस्लाम में, साहिल अदीम की। और ये मेरी पहली वीडियो है साहिल अदीम को लेके, तो मुझे नहीं पता ये कौन है क्या है, मैंने कोई रिसर्च अभी नहीं करी हुई है, बट लेट्स सी व्हाट ही सेज। इज ही सम मोटिवेशनल स्पीकर और फिलोसोफर, व्हाट इज ही एंड क्या कहते हैं वो म्यूज़िक को लेके इस्लाम में। शुरू करते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि म्यूज़िक का क्या इशू है इस्लाम में। मतलब कि मैं तो जब डिप्रेस होता हूँ या फिर कोई भी इशू होता है, मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ, म्यूज़िक लगाता हूँ, बड़ा रिलैक्स फील करता हूँ। मैं किसी को नुकसान उसमें नहीं पहुँचा रहा होता, बल्कि उसके बाद मैं अच्छा फील करता हूँ, मेरा बिहेवियर बेहतर हो जाता है। लेकिन इस्लाम ने जो एक बड़ा ही सूदिंग किस्म का सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी है और एक थेरेपी भी है, उस पर भी इसने कदगन लगाई हुई है और फतवे दे रहे हैं जी म्यूज़िक हराम। हालांकि कुरान के बीच में ये दाऊद का भी मिल जाता है कि वो राइम्स पढ़ते थे और बर्ड्स आ जाती थी और हवाएं चलती थी और पूरी एक वो तिलस्माती किस्म की पिक्चर हमारे ज़हन में आती है। लेकिन आजकल के मौलवी ने हमारा दीन जो है ना वो इधर भी तंग मुश्किल किया हुआ है। जी, मैं मौलवियों ने चूँकि एक्सप्लेन नहीं किया कि म्यूज़िक में मसला क्या है, इसलिए मैं आपको म्यूज़िक का मसला बता देता हूँ। इट्स अ वेरी simple way of explaining what's, and it's a philosophy, question of philosophy, that's why I'm answering it. म्यूजिक हराम है कि नहीं, ये फतवा हुई थी मुफ्ती साहब से ले ली। म्यूजिक में मसला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो फिलॉसफी ऑफ इस्लाम है ना वो है कि दुनिया में इंसान जो है ना लोगों की भलाई के लिए आया हुआ है। सेल्फिशनेस इज नॉट पार्ट ऑफ एनी लेवल ऑफ इस्लाम। कहीं किसी जगह पे भी सेल्फिशनेस इस्लाम में नहीं। जो म्यूजिक है ना वो जिस केमिकल को ट्रिगर करता है ना जो इंसानी दिमाग में, वो 3 लेवल के ऊपर इंसानी दिमाग का एक खास केमिकल है, उसको कहते हैं डोपामीन। डोपामीन का जो बेसिक फंक्शन है वो अपनी तस्कीन है, अपनी तस्कीन। जैसे मुझे कोई काम करना था, कोई काम मेरे जिम्मे था, वो हो गया, मैंने कर लिया, तो मुझे डोपामीन मिलती है। उसका एक सेंटर है D1A कहते हैं उसको, उसमें डोपामीन आ जाती है। वो सेंटर खुलता है तो खारिश शुरू होती है दिमाग को, फ्रस्ट्रेशन होती है, और वो जब पानी भर जाता है उसमें उस प्याले में तो तस्कीन आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो काम जिम्मे था वो हो गया। सेंटर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट कहते हैं इसको। दूसरा सेंटर है D2, D1B भी है मगर D2 से मैं आता हूँ। D2 इज द सेंटर ऑफ क्यूरियोसिटी। वो सेंटर क्या करता है कि किसी ऐसी चीज के बारे में जब कुछ पता ना चल रहा हो, कोई मुअम्मा आ गया आपके सामने और वो जब हल हो जाए तो आपको फिर डोपामीन तस्कीन मिलती है। ये हर बंदे के साथ होता है। कहानी की पीक आती है, पता नहीं हो एंड में क्या हुआ है। क्रिकेट का मैच चल रहा हो, अचानक लाइट चली जाए, बॉल लास्ट बॉल पे छक्का मारना था, लाइट चली गई, तो वो फ्रस्ट्रेशन का जो इजहार करता है ना इंसान, वो डोपामीन के ओपन सेंटर की वजह से करता है। क्योंकि क्यूरियोसिटी बढ़ गई, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ था। साथ ही फिर अकॉम्प्लिशमेंट का सेंटर भी खुला रह गया, जो चीज देखनी थी पूरी नहीं हुई। इस तरीके से D1B का सेंटर, टोटल 5 सेंटर है डोपामीन के। लेट मी टेल यू व्हाट म्यूजिक व्हाट्स द प्रॉब्लम। डोपामीन के साथ मसला क्या है? डोपामीन की जो ओवर ड्राइव है ना वो सेल्फिश करती है। क्यों? क्योंकि डोपामीन किसी और की भलाई नहीं मिलती है आपको, किसी और के लिए भला करेंगे तो ऑक्सीटोसिन मिलता है। और मतलब अपने बच्चे को भी कोई आपको अवार्ड मिल जाएगा ना तो आपको सेरोटोनिन मिलेगा, डोपामीन नहीं मिलेगा। डोपामीन तब मिलता है जब आपको इनाम मिल जाए, आपकी तारीफ हो जाए। D1B का जो फंक्शन, तारीफ, सेंटर ऑफ अप्रिसिएशन कहते हैं इसको, ये सेल्फिश कर रहा होता है इंसान को, सेल्फ सेंटर्ड और ग्रीडी कर रहा होता है। ऑब्वियसली अब इसका मसला ये है कि इस प्याले में जब डोपामीन आती है ना, न्यूरल सेंटर होते हैं,
تو جب وہ ڈوپامین سے بھر جاتا ہے نا تو ڈوپامین کا سینٹر اپنا سائز بڑھا لیتا ہے. ٹھیک ہے, میں چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں, میں لمبی تفصیل کسی دن انشاءاللہ کریں گے. جب وہ سینٹر بڑھ جاتا ہے اگلی دفعہ اس کو اسی کام کے لیے زیادہ ڈوپامین چاہیے. تو اگر فار ایگزامپل آپ نے میری تعریف کر دی کسی بات پہ, تو اگلی دفعہ مجھے آپ کی تعریف کے ساتھ ساتھ 2-4 مصرے قصیدے کے اور چاہیے ہوں گے, 3-4 بندے اور میری تعریف کریں. اس طرح بندہ انسان نارسسزم کی طرف جاتا ہے, تعریف کا اور بھوکا ہوتا ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ڈوپامین کا کیا دھرا ہے سارا. ڈوپامین کا جو بیسک مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ہر چیز اپنے لیے کرتا ہے اور سینٹر بڑے سے بڑے ہوتے ہیں. جیسے کھانا بننا کھا رہا تو پیٹ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, پیٹ بڑھے گا تو اور بھوک لگے گی, اور بھوک لگے گی تو اور پیٹ بڑھے گا, کیونکہ کھانا بھری جا رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھانا ایک اپنی بھوک تھوڑا سا چھوڑ کے اپنا کھانا جو ہے نا وہ تھوڑی سی بھوک رہنے دینا پیٹ میں, تھوڑی جگہ ملے اس کو, ورنہ وہ بڑھتا رہے گا. تو اس سے اچھی ایگزامپل کوئی نہیں ہے ڈوپامین کی سینٹرز کی. اب زیادہ تفصیل میں جائے بغیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شاعر ہوتا ہے نا, شاعر جب وہ ایک مصرع بتاتا ہے تو دوسرا مصرع کیوریوسٹی بڑھاتا ہے. تو ڈوپامین کا جو سینٹر ہے نا D2 وہ کھل جاتا ہے. مصرع پورا ہوتا ہے تو ڈوپامین مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل اس طریقے سے جو سر ہوتا ہے, سر کی ایک ایمپلیٹیوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس ایمپلیٹیوڈ میں ایک کریسٹ ہوتی ہے, ٹرف ہوتی ہے فریکوینسی میں. جب وہ سر لگتا ہے تو آپ کو پھر اس کی کریسٹ بھی اور ٹرف بھی چاہیے ہوتی ہے. وہ کہنا انکمپلیٹ ہوتا ہے. D1A جو ہے نا وہاں پہ ڈوپامین چاہیے ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے سر کے ساتھ جو تال ہوتی ہے, تال کے اندر جو بیٹ ہوتی ہے وہ بیٹ اپنے ردم میں ہوتی ہے. ردم پورا نہیں ہوگا تو ڈوپامین کی سینٹر کھلے رہ جائیں گے. یہ تینوں چیزیں, میں خالی تینوں چیزیں بتا رہا ہوں, اس میں 5 چیزیں ہوتی ہیں مگر یہ تینوں موٹی موٹی ہر گانے میں ہوتی ہیں. اور ہر گانے کے اندر یہ 3 چیزیں 10-10 20-20 لاکھ دفعہ ریپیٹ ہوتی ہیں. بیٹ جو ہے, پھر سر جو ہے, پھر اس کے جو لیرکس ہیں. ایک گانا انسان کو اتنا ڈوپامین ایڈکٹ کر دیتا ہے کہ اس کے سینٹر 1 نینو لیٹر پر ملی گرام سے لے کے 13-14 نینو لیٹر پر ملی گرام تک جا سکتے ہیں. جتنا ہارڈ راک گانا ہوگا اتنا ہائی ڈوپامین ہوگی. اس لیے آپ نے دیکھا ہے نا یہ نشے کی دھت انہی لوگوں کو لگتی ہے جو زیادہ میوزک کی طرف جاتے ہیں. تو بیسک فلسفہ تو جس کو سائنس نہیں پتا تو اس کو پتا ہو جانا چاہیے تھا. جس پیڑ کے پھل ہی گندے لگتے ہوں اس پیڑ کا کے اندر میں مسئلہ ہے. میوزک کی طرف جو بھی گیا ہے, آپ کو گاڑی کی ڈرائیو پہ اندر سیڈیشن مل رہی ہے اس کی, تو آپ سمجھ رہے آپ کا موڈ بہتر ہو رہا ہے. دنیا میں دیکھیں نا آپ کے علاوہ بھی انسان ہے, انسانیت کے ساتھ کیا کیا میوزک. جتنے بھی بڑے اس وقت فحاشی کے اڈے ہیں وہ میوزک بیسڈ. ٹھیک ہے, اس میوزک کے سرور کے سائے میں جتنے گناہ ہوئے اور کسی اور ایک سنگل فیکٹر کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے. تو جس پیڑ کے اتنے گندے پھل لگتے ہوں تو اس پیڑ کے کیا فائدے دیکھنے, ٹھیک ہے, کہ وہ چھایا دیتا ہے کہ نہیں. سو this is why music is technically the worst thing you can do to anyone. It makes him so selfish, it makes him so self-centered and such a greedy zombie. عام سمجھ لیتے ہیں ہمیں ضرور ملتا ہے, حالانکہ وہ اس کو ایک سیلفشنس اسلام سے اینٹی فلسفی پہ لے کے جا رہا ہے. وہ ریسیور بنی جا رہا ہے کیونکہ ڈوپامین ریسیور بناتی ہے انسان کو, ہر چیز مجھے مل جائے, کیونکہ اس کا سینٹر اتنا بڑا ہو گیا, اس کو بھوک اتنی لگتی ہے. اب وہ اتنی ایک گانے کے اندر اپنی میدا جو ہے ڈوپامین کا میدا وہ اتنا بڑا لگے گا, اس کو 10 گنا زیادہ ڈوپامین چاہیے ہوتی ہے. اسی لیے آپ سافٹ راک سے شروع ہوتے ہیں اور سمپل میلوڈی سے شروع ہو کے پھر ایروسمتھ اور پرل جیم اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے آج کل, اس کے اوپر پہنچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب خود سوچے نا بچوں کے ساتھ ہم نے ڈوپامین کے کیا سلوک کیے تھے. ان کو باقی کے ویڈیو گیمز اور وہاں سے ڈوپامین کے سینٹر شروع کیے ہم نے. اب وہ محمد رفیع سے شروع ہوئی تھی جنریشن, اور اب ان کو راک بھی ہضم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ کیوں, کیونکہ سینٹر بڑھ گئے. ہم اس کو جنریشن گیپ سمجھتے ہیں, حالانکہ ڈوپامین ڈائلیشن کا ڈیلٹا ہوتا ہے. تو یہ سائنس ہے جس کے تھرو آپ کو پتا چل جائے گا میوزک کتنا بڑا عذاب ہمارے اوپر آیا. ٹھیک ہے, اوپر سے جو یہ مفروضہ ہے کہ جو میوزک کے انسٹرومنٹس ہیں ان میں سے کوئی الاؤ ہے, تو نعوذ باللہ ہمیں بتائیں کون سا انسٹرومنٹ الاؤ ہے. ویسے حدیث کی صحت پہ ہر ایک کو شک پتا ہے مسلمان کی, یہ حدیث غلط ہے, وہ حدیث غلط ہے. دف کی حدیثیں لے کے بجا رہے ہوتے ہیں سارے, جو کہ واقعی ضعیف حدیث ہے. ہر مسلمان کو ہر حدیث غلط لگ رہی ہوتی اور اس پہ بھی شک. اور دف والی حدیث کے اوپر سب یوتھ کا اجماع ہے, میوزک لورز کا اس حدیث کے اوپر اجماع ہو جاتا ہے کہ دف والی حدیث علاوہ تو میرے گھر میں گٹار پڑا ہونا ضروری. اچانک حدیث میں سے آپ کو ضعیف حدیثیں پک کرنے شروع کر دی آپ نے, دیکھیں وہ چل رہا ہے. اچانک سب سے ویک حدیث پکڑتے ہیں اور پوری امت اکٹھی ہو جائے. اپنا فائدہ کرنا ہونا, یہ ڈوپامین کی دیکھیں ایک اور اپنا فائدہ جہاں چاہ رہے ہونا ہے, ہر چیز الاؤ کروا لیتے ہیں. اور اس کو فلسفہ اسلام کا کہ آخرت تو چاہیے نا ہمیں یہاں پہ کانسرٹ بھی کرنے ہیں اور فین کلب ہمیں جنت میں بھی چاہیے اپنا, اس لیے ہم حدیث کا بھی سہارا لے رہے تھے. سو ایک طرف رہیں, نہ تیتر رہیں نہ بٹیر رہیں,
اللہ تعالیٰ کے اصول جو ہے نا وہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے طور پہ سائنس اپنے ہمارے اندر. اوکے سو یہ وجہ تھی کہ کیوں اسلام میں میوزک حرام تھا. اچھا مجھے کبھی کسی نے ایکسپلینیشن نہیں دیا, میں نے بہت ساری جگہ ریزنز ڈھونڈے بٹ مجھے ایکوریٹ اور سیٹسفائنگ ریزن نہیں پتہ چلا کہ اسلام میں میوزک کو حرام کیوں کہا جاتا ہے. اور بہت بخوبی اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ادیم نے ایکسپلین کرا کہ کس طریقے سے میوزک جو اسلام میں حرام ہے وہ وجہ کیا ہے اس کی. تو یہ پورا گیم ہے اس کیمیکل کا جو کہ آپ کی باڈی سے ریلیز ہوتا ہے, اور وہ جو کیمیکل ریلیز ہوتا ہے اس کے بعد جو فیلنگ آتی ہے وہ سیلفشنس کی فیلنگ آتی ہے. ویئر ایز اسلام اور قرآن پاک کا ریئل مطلب ہوتا ہے دوسروں کے لیے کام کرنا, سیلفش لیس ہونا, ویئر ایز یہاں پہ ہم اس کے اگینسٹ جاتے ہیں. تو مطلب جو رول ہے دیٹس سو ٹچنگ اگر آپ اس کو سمجھے, جو پراپر پاک طریقے سے اسلام کو فالو کرتا ہے, جو قرآن پاک اور اللہ کے طریقے سے اسلام کو فالو کرتا ہے, اور جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی نشانیوں پہ چلنا. اگر آپ ویسے مسلمان ہیں اور ان پہ چلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میوزک کیوں حرام ہے, اور اب شاید بہت کلیئر ہو چکا ہے. اور دھیرے دھیرے جو رسپیکٹ ہے وہ اسلام کی وہ بہت زیادہ میں بتا نہیں سکتی ہاؤ ایم آئی فیلنگ اینڈ کیا لیول آف تھاٹ پروسیس ہے اسلام میں چیزوں کو لے کے. تو اٹ واز امیزنگ. مجھے امید ہے کہ آپ کو انفارمیشن بھی ملی ہوگی اور مزہ بھی آئے گا. مجھے یہ چیز آنیسٹلی نہیں پتا تھی اور میں بہت 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 گلیڈ ہوں کہ آپ نے مجھے یہ ویڈیو سجیسٹ کری ہے. سو تھینک یو سو مچ. ایسے ہی انٹرسٹنگ اور مزیدار ویڈیو سجیسٹ کرتے رہیے اور سبسکرائب کر لیجیے ایک یارو کے ریاکشن کو. ڈیلی آپ مجھے ملتے رہیے اور اچھے اچھے سجیشنس دیتے رہیے. اور جی ہاں, جلدی سے بتائیے اگر آپ میرا ڈیلی لائف بلاگ بھی دیکھنا چاہیں گے تو فٹافٹ سے کمنٹ کر کے بتائیے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ڈیلی لائف آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں اگلی ویڈیو کے ساتھ اگلی فرمائش کو لے کے. تب تک کے لیے جے ہند, نمستے, ست شری اکال, بائے بائے.